بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم سورۃ البقرہ پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ، جس کے اس نام کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں، ایک اس کو زہرا کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے جو ابھی ہم ذکر کریں گے۔ ایک اس کا نام ہے سنام۔ سنام کسی چیز کے بلند حصے کو، یا پھر اونٹ کے جانور کے کوہان کو کہتے ہیں جو ابری ہوئی ہوتی ہے، یا قوم کا شریف اور اعلیٰ انسان۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید میں احکام اور تفصیلات کے اعتبار سے سب سے نمایاں ہے، سب سے طویل ہے۔ اس اعتبار سے اس کو قرآن کا سب سے اعلیٰ اور اونچا حصہ کہا گیا، سنام کہا گیا۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام فسطاط ہے، خیمہ۔ خیمہ، اس سے مراد لشکر کے قائد کا جو خیمہ ہوتا تھا، جہاں سے احکامات صادر ہوتے تھے پورے لشکر کے لیے۔ تو گویا سورۃ البقرہ کی بھی ایسی حیثیت ہے کہ اسی طریقے سے پورے انسانوں کے لیے اس سورت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے اوامر، شرائع، تعلیمات اور احکامات صادر ہو رہے ہیں۔ البقرہ اس کا سب سے مشہور اور معروف نام ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے۔ البقرہ کے معنی گائے کے ہوتے ہیں، چونکہ اس سورت کے پہلے ہی جز میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان اللہ رب العالمین کے طرف سے حکم دیا گیا کہ بطور کفارہ جو انہوں نے غلطی کی تھی، ایک گائے کو ذبح کریں، بقرہ کو ذبح کریں، اور اس واقعے میں گائے کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر کے کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو لوگو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن تمہارے اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا یہ معزون ہوگا کہ اس کے سفارش کرے۔ پھر آپ نے دوسرا حکم دیا، یعنی ایک عمومی حکم دیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ پھر دوسرا حکم دیا اقرأوا الزہراوین، سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران، کہ تم دو زہرا، روشن چیز، واضح چیز، دو زہرا یعنی زہراوین، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین کی تشریح کی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں کو پڑھتے رہو۔ کیوں؟ فإنہما تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقتان من طیر صواف، کہ ان دونوں کی تلاوت کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں دو بدلیوں کی شکل میں آئے گی، پڑھنے والوں پر سایہ کرے گی۔ یا غیایتان کا معنی راوی نے کہا مطلب کہ کوئی ایسی چیز جو انسان کے اوپر چھا جائے، تو دو بدلیوں یا دو سائے کی طرح ہوگی۔ او فرقتان من طیر صواف، یا پرندوں کے دو جھنڈ، دو گروہ، دو جو صف بصف ہوں گے اور اس آدمی پر آ کے سایہ کر دیں گے۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یحاجان عن صاحبیہما، جو ان کے دونوں کو پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ کے سامنے حجت کریں گی، دلیل پیش کریں گی، اس کی گویا سفارش کریں گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر آپ نے تیسرا حکم دیا، پہلا حکم قرآن کو پڑھو، دوسرا حکم زہراوین کو، تیسرا کہا فإن اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو بھی بطور خاص اپنی تلاوت کا حصہ بناؤ، پڑھتے رہو۔ فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ اسے سیکھنا، اسے پڑھنا اور لینا برکت ہے۔ وترکها حسرہ، اور اسے ترک کرنا حسرت ہے، جو اعلیٰ افسوس کا اعلیٰ مقام ہے، نا امیدی اور محرومی کا وہ حسرت ہے۔ ولا تستطيعها البطلہ، اور جادوگر، بطلہ السحرہ کے معنی میں
جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، مطلب جو سورہ بقرہ پڑھتا رہے گا جادوگر کا بس اور اثر اس پر نہیں چلے گا، محفوظ رہے گا۔ دوسری صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں کیسے نہ بناؤ؟ وہاں قرآن پڑھو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ قبرستان میں یا قبر پر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، پڑھنا منع ہے۔ دفن کے بعد ہمارے یہاں یہ جو ایک عمل چلتا ہے بدعت ہے کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھی جائے، یا کچھ لوگ اور قرآن پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کے لیے ایصال ثواب یا دوسری چیز کی جائے، یہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ تو قبرستان پر قبر پر نماز نہیں، تلاوت نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ گھر میں قبر پر نماز نہیں پڑھی جاتی، قبر پر عبادت نہیں کی جاتی، تلاوت نہیں کی جاتی، اور جب گھر کو قبرستان نہیں بنانا ہے مطلب یہاں قرآن پڑھنا ہے۔ تو آگے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ او کما قال، کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ ہمارے یہاں مرد اور خواتین اور جو لوگ عورتوں میں ماؤں بہنوں میں پھونک جھاڑ جادو ٹونا اور اس کے علاج کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں اور بہت سے مقامات پر اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں، شرک یا قرآن و حدیث کے خلاف اعمال اختیار کر کے، انہیں یہ اعمال اختیار کرنا چاہیے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ گھر میں آپ سورہ بقرہ پڑھیے، شیطان جب نہیں آئے گا تو جادو ٹونے کا بھی اثر نہیں ہوگا، اسیب کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی فضیلت میں سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو آج کی قیام اللیل میں پہلی رکعت میں پڑھی گئی، آیت الکرسی۔ حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت الکرسی جو ہے قرآن کی سب سے افضل آیت ہے، سب سے افضل فضیلت والی۔ صرف ایک جملہ یہ سن کر ایک مسلمان کے دل میں شوق پیدا ہونا چاہیے کہ جب یہ سب سے افضل ہے تو کیوں ہے، کیا اس میں باریکیاں ہیں، فضیلت کے اسباب ہیں۔ اس پر میں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ آیت الکرسی پر درس دوں گا، اس کی تفصیل پر گفتگو کروں گا، لیکن مجھے لگا کہ یہ ظلم ہو جائے گا۔ آیت الکرسی پر گفتگو کے لیے کئی دروس چاہیے۔ آپ اپنے علماء میں سے کسی کو یہ مقرر کیجئے کہ آیت الکرسی کا سلسلہ وار درس دے، اس کے ایک ایک فقرے جو 10 ہیں، ایک ایک فقرے پر 2 3 3 درس ہو سکتے ہیں، تب بھی تشنا رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی جو اس میں کمالات ہیں، اسماء ہیں، صفات ہیں، 10 کمالات ہیں، کمال عظمت، کمال قدرت، کمال علم، اس کا علو العلی، اس کا عظمت والا ہونا، الحی القیوم، ایک ایک کی تشریح آپ پڑھیں گے، آپ کا ایمان مضبوط اور تازہ ہوتا جائے گا۔ میں کوئی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، واقعی آیت الکرسی کی اتنی فضیلت اس لیے ہے کہ توحید کا مضمون جو انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد ہے، جنت اور جہنم جس کے لیے بنائے گئے، تمام انبیاء جس کی دعوت دینے آئے، تمام کتابیں جس کے لیے نازل کی گئی، جو جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ، اس کی جتنی زبردست، مضبوط اور پختہ دلیل ہے اس میں بیان کی گئی ہے، پیروئی ہوئی ہے اللہ کی عظمت و کبریائی اور اس کے اسماء و صفات کے ساتھ میں، وہ کسی اور آیت میں نہیں۔ اگر کئی آیتیں دوسری ہے بھی تو وہ کئی ہیں، جیسے سورۃ الحدید کی ابتدائی چند آیتیں، یہ ایک سنگل آیتیں ہیں۔ ہاں، قرآن کی سب سے افضل سورت۔ اور صحیح الترغیب میں امام نسائی وغیرہ نے روایت کی، اور صحیح الترغیب میں علامہ البانی نے کہا کہ آیت الکرسی کو اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکے گی۔ علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لمبی حدیث جس کا میں نے تذکرہ درس میں کیا تھا کہ بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زکوٰۃ الفطر پر مقرر تھے، 3 دن تک ایک شخص چوری کرتا رہا، پکڑا جاتا رہا، حضرت ابو ہریرہ پکڑتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے۔ تیسرے دن جب اس کو پکڑا اور کہا کہ تو ہر بار عذر کرتا ہے، اپنی غریبی اور پریشانی کا ذکر کرتا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو ایک محافظ تمہارے اوپر مقرر ہوگا، فرشتہ، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، چوری بھی نہیں کرے گا۔ علم کا شوق تھا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا کہ جب بستر پر آؤ سونے کے لیے تو آیت الکرسی پڑھ لو، یا رات میں آیت الکرسی پڑھو، ایک محافظ یعنی فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت۔
دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر چھوڑ دیا حضرت ابو ہریرہ نے حسب وعدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ نے ہنس کر کہا کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی۔ ابو ہریرہ جانتے ہو 3 دن سے تمہارا سابقہ کس سے پڑھ رہا تھا؟ یہ شیطان تھا، ابلیس تھا، ہے تو وہ جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچ کہی۔ ہاں، یہ ہوئی آیت الکرسی کی فضیلت کی کچھ باتیں۔ پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول جو آج پڑھی گئی، ہاں دوسری تیسری رکعت میں آمن الرسول سے اخیر تک، اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتہ، کہ جو شخص کسی بھی رات میں آخری 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا، وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، شرور سے، فتنوں سے، شیاطین کے شر سے، اور کسی نقصان اور تکلیف میں فتنے میں پڑنے سے بھی بچا لے گی۔ اس کو معمولی نہ سمجھیے، دیکھیے یہ ہماری ضرورت ہے، میں نے اس پر خطبہ دیا جمعہ کا ایک لمبا چوڑا اسی پر، کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ اور رسول نے ہم کو بتایا ہے، ہم نے جو علاج اللہ اور رسول نے بتایا ہے وہ چھوڑ کر دوسری چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ کیوں اس کی اتنی فضیلت ہے؟ ایک روایت میں یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک فرشتہ آواز آئی، پھر ایک فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا، اور یہ جو فرشتہ ہے کبھی زمین پر اس سے پہلے نہیں آیا، اور اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ ابشر بنورین اوتیتہما، کہ 2 نور جو آپ کو دیے گئے ہیں اس کی خوشخبری قبول کیجئے، اس پر خوش ہو جائیے، جو آپ سے پہلے کسی نبی اور کسی کتاب میں نہیں دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ اس کے آخر میں حدیث میں ہے کہ جب یہ بندہ دعا کے طور پر یا پڑھتا ہے تو جو دعائیں آخر میں بیان کی گئی ہیں بڑی جامع، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں پر کہتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، نعم میں نے قبول کیا۔ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سورۃ البقرہ اور اس سے متعلق میرے سامنے سورۃ البقرہ لمبی ایک سورت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تفسیر نہیں، اس کے فوائد من کل سورہ، یہ میرے سامنے من کل سورۃ فائدہ، کچھ فائدے کا تذکرہ۔ عبد المالک بن احمد رمضانی بڑے عالم ہیں، سلفی عالم، الجزائر کے، شیخ البانی وغیرہ کے شاگرد، ہاں بڑے شاندار کتابیں ہیں ان کی یہ کتاب ہے۔ میں اس کے تناظر میں سورۃ البقرہ کا ایک مرکزی مضمون پیش کر رہا ہوں۔ شیخ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ان کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہی ہے کہ اللہ اس کی مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ اس کے معنی کی تفتیش میں پڑھتے ہیں وہ گمراہی کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں صاحب تدبر اور کچھ لوگ جو نئے نقطوں کی تلاش میں رہتے ہیں وہ اس کے سلسلے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، بلا وجہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ الف لام میم کا ہم معنی نہیں جانتے تو یہ قرآن میں بیکار اور بلا وجہ ہے۔ یہ اہل علم نے کہا کہ یہ چیلنج کے طور پر ہے، اور یہ کفار مکہ جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا فخر تھا، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جتنے مقام پر حروف مقطعات ہیں تقریباً تمام مقامات پر فوراً اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے۔ تو تم جو زبان بولتے ہو اہل مکہ، یہی عربی زبان ہے، اور الف لام میم ہا میم اور دوسرے جو حروف مقطعات ہیں انہی حروف سے بنا ہے، یہ معنی جان کر بتاؤ۔ تو یہ چیلنج کے طور پر تھا، اور آگے جو قرآن کا مضمون پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی ان کے لیے چیلنج تھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب بعید کے لیے استعمال ہوئی ہے جو اس کی عظمت شان بتاتی ہے، یعنی قریب ہے لیکن دور کا صیغہ استعمال کیا گیا، یہ کی بجائے وہ کہا گیا۔ ہاں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو کچھ ہے حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے مضامین انتہائی بہترین ہیں، ہدایت ہیں، ہر اعتبار سے شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ شیخ رمضانی کہتے ہیں کہ اللہ نے شروع میں یہ کہا، پہلی آیت ابتدائی آیتیں، اور آخر میں کہا، اس کے آخر میں مومنوں کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ پروردگار تو ہی ہمارا مالک ہے، مولا ہے، کارساز ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، نگراں ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے، کافر قوم کے خلاف تو ہماری مدد فرما، نصرت دے۔ شروع میں کہا ہدی، شیخ نے کہا چنانچہ سورہ بقرہ کے آغاز میں متقیوں کے بارے میں بات ہے، اور خاتمے میں نصر مبین، کھلی ہوئی مدد
اللہ کی طرف سے مومنوں کو ملنے والی مدد کا ذکر ہے کہ بندہ مانگ رہا ہے کہ تو ہی مدد کر سکتا ہے کفار کے مقابلے میں۔ اب یہاں شیخ نے کہا کہ وَبَيْنَ التَّقْوَى وَالنَّصْرِ كَمَا بَيْنَ السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ، کہ تقویٰ اور مدد، تقویٰ اور نصرت، ان دونوں کے درمیان ایسا ہی تعلق ہے جیسے سبب اور مسبب۔ مسبب کی جگہ میں کہوں نتیجہ، کسی چیز کا کوئی سبب ہوتا ہے اور اس سبب کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے، تو سبب اور مسبب، یعنی آپ تقویٰ اختیار کریں گے تو نتیجہ نکلے گا مدد کی شکل میں۔ تو تقویٰ اور نصرت ان دونوں کے درمیان سبب اور مسبب کا تعلق ہے، اس لیے گویا اس میں یہ کہا گیا کہ جو متقین ہیں، تقوی والے ہیں، وہی مدد کے حقدار ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت انہی کو ملے گی جو متقین ہیں۔ گویا کہ شیخ کہتے ہیں گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے ان آیتوں میں، اس پوری سورہ بقرہ کے ابتدا اور انتہا میں، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ کے تقوی کے ذریعے سے ہی تم کو مدد ملے گی، نصرت ملے گی۔ اور یہ مضمون قرآن میں، اس مضمون کی بہت سی نظیریں ہیں، چنانچہ چند آیتوں کو انہوں نے پیش کیا کہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ ہی میں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کیے رہو، اور یہ بات اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو، علم میں لے آؤ کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے۔ متقیوں کے ساتھ ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہ تو سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ علم کے اعتبار سے ہے، قدرت اور احاطے کے ساتھ ہے۔ متقیوں اور صابروں یا محسنین کے ساتھ جو کہا گیا، مطلب ان کے لیے کوئی اسپیشل خصوصی ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ رب العالمین کی نصرت اور حفاظت ان کے شامل حال ہے، یہ خصوصی ساتھ ہوا۔ اور ایسے علم کے اعتبار سے کافر مشرک سب کے ساتھ ہے، کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ہے۔ وقولہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ نحل میں ہے کہ اللہ رب العالمین، یقیناً اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی شعار ہیں، جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا، اور وہ جو احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والے ہیں۔ وقولہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ جاثیہ میں ہے واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا ولی ہے، جو متقی ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو جتنا زیادہ تقوی میں اونچا ہوگا اس کی ولایت کا درجہ اتنا اعلیٰ ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ میں وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، قوم سمود کا ذکر ہے اس آیت سے پہلے کہ اللہ، اور اس سے پہلے قوم عاد کا، کہ اللہ نے ان کو کس طرح عذاب میں پکڑ کر تباہ و برباد کر دیا، انہیں نیست و نابود کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو جب عذاب دیا تو ان لوگوں کو بچا لیا، نجات دے دی جو تقوی اختیار کرنے والے۔ اللہ کا عذاب آ جا رہا ہے ساری دنیا میں، اگر ہم اس سے بچا رہنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے تقوی ہم کو مدد دے سکتا ہے بس۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، صبر کیجئے اس لیے کہ انجام کار متقیوں کے حق میں ہوتا ہے، نتیجہ انجام المتقیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت تھی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا، جب انہوں نے شکایت کی کہ اے موسیٰ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فرعون اور آل فرعون ہم پر ظلم کی انتہا کر دی، جیسے آج کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسجد توڑ دی، یہ کر دیا، یہ قانون بنا رہے ہیں، وہ کر دیں، تو کہاں ہے اللہ کی مدد؟ ایسے ہی یہ قوم موسیٰ نے بھی کہا، یعنی پھر بنی اسرائیل نے کہ اے موسیٰ، تو جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ استعینوا باللہ واصبروا، اب اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان الارض للہ، زمین پوری دنیا اللہ کی ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو کچھ موقع کے لیے ڈھیل دیتا ہے تو وہ اکڑ میں آ جا رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں پورا اختیار تدبیر تو اللہ کا چل رہا ہے، کاروبار اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین، زمین پوری اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور یہ یاد رہے کہ کوئی کتنی بھی اچھل کود کرے، کتنی بھی طاقت حاصل کر لے، وقت کا فرعون سپر پاور بن جائے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، نتیجہ انجام اللہ متقیوں کے حق میں ہوگا۔ کتنی پیاری تعلیم ہے، کتنی اہم ہے، ہم روز گزرتے ہیں، غور نہیں کرتے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں کہا والعاقبۃ للتقویٰ، کہ تقوی ہی کا آخر میں بول بالا ہونے والا ہے، کامیابی ملنے والی ہے۔ شیخ ان آیتوں کو چند مثالوں کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ساری آیات واضح طور سے صراحتاً نص پیش کر رہی ہیں کہ مدد، نصرت تقوی سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو مدد ملے گی کب؟ جب آپ تقوی اختیار کریں گے۔ اس کے باوجود یہ اتنی قرآن کی اتنی صاف تعلیم ہے تو شیخ نے درمیان میں ایک اشارہ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت سارے عجلت پسند لوگ ہیں، کوتاہ اندیش ہیں، جن کی نظر
سطحی ہے. جو آج کل بہت جانکاری کی بات کر دنیا میں یہ چل رہا ہے اور سیاسی طور سے یہ ہے, بڑے بڑے تجزیات کرتے ہیں, جب آپ دینی نقطہ نظر سے دیکھیں گے نا تو وہ سطحی نظر آئیں گے. تو شیخ نے کہا کہ یہ کمزور نگاہ والے, کوتاہ نگاہ والے اور جلد باز لوگ جو ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو ایسے راستے سے چاہ رہے ہیں جو راستہ ہے ہی نہیں, جو قرآن و حدیث نے بتایا نہیں, غلط راستے سے اللہ کی مدد چاہتے ہیں. حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں, جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے معاملات اور مقدمات, اپنے معاملات کا فیصلہ اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں کرنا چاہیے. طاغوت سے فیصلہ نہیں کرانا چاہیے, چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا, تو طاغوت سے نہیں کرانا ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنی مدد نصرت کے لیے جو شرط رکھی ہے اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کی زبان پر, اس کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی اللہ نے کہا ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا, تو جو شرط رکھی ہے اس شرط کے بغیر آپ کو مدد نہیں ملے گی, اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا. یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ شرط ضروری ہے. تو پھر جب یہ ساری نصوص آپ دیکھ رہے ہیں یا ایک مسلمان دیکھ رہا ہے, تو ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, ایمان رکھتا ہے, اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا خوگر ہے, اور اس کے دل میں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے, ہم علم نہیں رکھتے, اللہ کی بات زیادہ صحیح, بالکل صحیح ہے, ہماری بات اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. کتنے ایسے لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے, یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کتنے ایسے لوگ ہیں جو نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو تقوی کی تربیت دیے بغیر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قوت مل جائے, اتحاد و اتفاق مل جائے, حکومت مل جائے اور دوسروں پر غلبہ مل جائے. اور ایسا کرنے کے لیے وہ راستہ کیا بتاتے ہیں, جذباتی باتیں کرتے ہیں, نوجوانوں کو اکساتے ہیں, بھڑکاتے ہیں, اور پھر ان کو خودکشی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہے, آج ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں تحریکی مزاج نے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا, گزشتہ 10-15 سال میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروایا, بدنام کروایا الگ, اسلام کے تعلق سے جو جھوٹے پروپیگنڈوں کو جو موقع دیا وہ الگ. یہ لوگ آپ کو اندر سے اسی بنیاد پر یہود نصارہ سے ملے ہوئے نظر آئیں گے. دکھاوے میں جہاد کی بات کرتے ہیں اور اندر سے مسلمانوں کو صرف نقصان پہنچایا ہے, فائدہ نہیں. شیخ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسی لیے کہا گیا کہ کوئی شخص اگر کسی چیز کے صحیح موقع پر آنے سے پہلے اس کا انتظار کرتا ہے تو اس کو اس سے محرومی کا نتیجہ ملتا ہے. آپ کو جو چیز جس موقع پہ ملنا چاہیے اس موقع سے پہلے آپ چاہ رہے ہیں تو آپ محروم کا شکار ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کے شروع میں متقین کی صفت اور آخری میں نصرت کا ذکر کیا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی شروعات سے لے کر آخر تک تقوی سے متعلق گفتگو پر کلام کیا. یعنی ایک آدمی متقی کب ہوگا, سورہ بقرہ میں جو تفصیلات اور بیانات ہیں وہ سب اسی سے جڑے ہوئے ہیں. بڑی پیاری بات کہا کیونکہ یہ سورت جو ہے سورہ بقرہ, یہ تمام شرعی احکامات کو, ان تمام شرعی احکامات پر مشتمل ہے جن کے ذریعے سے ایک مسلمان, ایک انسان تقوی حاصل کر سکتا ہے. اب اس میں کیا کیا ہے, المعتقد السلیم, صاف ستھرا, شرک سے, ملاوٹ سے پاک صاف عقیدہ, سب سے پہلی بنیاد, صحیح عقیدہ, اس کے بغیر تقوی نہیں ہوگا. دوسرا وہ ارکان الاسلام الخمسہ, اور اسلام کے پانچوں ارکان, کلمہ, شہادتین, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. سورہ بقرہ واحد سورت ہے قرآن مجید میں جس میں پانچوں ارکان اسلام کی تفصیل کا ذکر ہی نہیں ہے, ان کی کافی کچھ تفصیلات بھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایمان کے جو ارکان ہیں ان کا بھی ذکر موجود ہے. اور پھر احکامات ہیں, وہ احکام المعاملات, معاملات کے احکام, من اخلاق و بیوع و احکام نکاح, یعنی اخلاقی احکامات بھی ہیں اس صورت میں, لین دین, خرید و فروخت کے بھی احکامات ہیں, نکاح کے احکام ہیں, طلاق کے ہیں, جہاد کے ہیں, اللہ کے راستے میں خلا کے ہیں, اس میں وصیت ہے, اس میں قصاص ہے. دین کے بیشتر امور اور پہلوؤں کو اس سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے سمیٹ دیا ہے, ذکر کر دیا ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے اس کو ایک جگہ بڑے جامع انداز میں سورہ بقرہ کی صرف ایک جامع آیت میں ہی جمع کر دیا ہے, اور اس کے آخر میں یہ ذکر کیا واضح طور سے کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوگی وہی متقین ہیں.
وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ قرآن کی آیت جو کل پڑھی گئی تھی ہمارے تراویح میں قیام اللیل میں، اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہود و نصارہ مسلمانوں پر تعریض کر رہے تھے، کہہ رہے کیوں قبلہ بدل دیا، کیوں کعبہ کو کر دیا گیا؟ تو اس کا پس منظر اور تفصیل اپنے مقام پر اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ نیکی اور اچھائی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرو، قبلے کی بحث کرو، اسی میں پڑے رہو۔ ہاں، اصل مقصود پر نظر رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے، ہم نوجوانوں سے میں اکثر کہتا ہوں رمضان المبارک آتا ہے تو بعض مرتبہ ہم آپس میں کچھ ایسے مسائل پر بحث و مباحثہ جو کبھی کبھی نفرت تک کی حد تک پہنچ جاتی ہے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر ہم وہ جان بھی لیں تو اس سے امت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ زور اس پر دینی چاہیے۔ ان آیتوں سے اور ایسی اور بھی آیتوں سے پتہ چلتا ہے جو ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، افضل ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا یہ زیادہ بڑی یہ محض اچھائی نہیں ہے۔ بلاکن البر، لیکن بر کیا ہے، نیکی کیا ہے، نیکی کا اعلیٰ مقام کیا ہے؟ من آمن، یہ اب دیکھیے غور کیجیے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ ایمان کی 6 بنیادوں میں سے 5 کا ذکر ہے، تقدیر کا صرف یہاں ذکر نہیں ہے۔ ایمان کے 5 ارکان ایمان کے۔ ہاں، اور میں نے ابھی گزشتہ دنوں اس پر مالیگاؤں میں کہیں درس دیا، تفصیل سے گفتگو کی۔ ایمان ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، ایمان درست کریں، لیکن محنت کرتے ہیں تو ایمان کی تفصیلات کو جانتے ہی نہیں، جاننا چاہتے بھی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اور صحیح ڈھنگ سے سیکھتے ہی نہیں۔ اللہ پر ایمان ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے، ہاں، رسولوں پر ایمان درست نہیں ہے، تقدیر پر ایمان ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ اس کو سیکھیے، یہ سیکھنا فرض ہے۔ اور اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو ایمان دین کی اور تقوی کی بنیاد ہی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اب روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، ہاں، ذکر و اذکار کریں، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ شرک کر رہے ہیں اگر تو ایمان کہاں ہے؟ کوئی عمل قبول نہیں۔ میں نے ذکر کیا ہمارے یہاا لا الہ الا اللہ کو، اللہ کے اسماء و صفات کو ٹھیک سے سمجھا نہیں جاتا۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمارے یہاں اکثر لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، ذات کے ساتھ۔ ہاں، صوفیوں کا عقیدہ دیکھیے، بالکل قرآن حدیث کے خلاف، عقائد اور ایمانیات میں ہٹے ہوئے ہیں، بدعات، خرافات، عبادات میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر نئی نئی عبادتیں، نئے نئے تہوار۔ یہ 5 اور 6 ایمان، نیکی اور تقوی کی بنیاد، یہ 5 چیزیں ذکر کی۔ نیکی یہ ہے کہ ان چیزوں پر، آخرت پر، نبیوں پر، اور کیا ہے، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھے، یقین رکھے آدمی۔ وآت المال علی حبہ، اور مال کی محبت اور ضرورت کے باوجود مال کو خرچ کرے۔ اپنی چاہت علی حبہ کا ترجمہ کریں یا اللہ سے محبت کی بنیاد پر، دونوں معنی کیا ہے لوگوں نے۔ ذوی القربہ، کہاں خرچ کرتا ہے؟ قرابت داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، اور مسافر اور سائلین، مانگنے والوں میں۔ وفی الرقاب، اور گردن آزاد کریں۔ یہ جو ترتیب ذکر کی نا، یہ بھی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کا رشتہ دار بھوکا ہے اور آپ فوٹو چھپوا کے دوسری جگہ خرچ کر رہے ہو، اخبار میں دے رہے ہو، سوشل میڈیا پہ دے رہے ہو، یہ نیکی نہیں ہے۔ ہاں، ابھی آج قرآن پڑھا گیا، انفاق کے سلسلے میں بڑے زبردست احکامات، آنسو آ جائیں اگر بندہ ایمان کے ساتھ پڑھے۔ ہاں، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو حقدار ہے نا، جن کو خرچ کرنا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگوں سے چمٹ کر مانگتے ہیں۔ ہاں، تم ان کی علامتوں سے پہچانو۔ بخاری کی حدیث ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو 1 لقمہ 2 لقمہ، 1 کھجور 2 کھجور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا پھیلائے بے بڑے، بلکہ مسکین وہ ہے المسکین الذی یتعفف، جو پاک دامنی اختیار کرتا ہے، ضرورت مند ہے لیکن ہاتھ پھیلانے سے شرماتا ہے۔ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا اس کو، اس کی علامتوں کو دیکھ کر کہ کس کے گھر میں چولہا نہیں جلایا، ہم جلوائیں۔ تو بہرحال یہاں دیکھیے کہ قرابت دار وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور پھر یہ طریقہ، یہ خرچ کرنا، مالی عبادت کا ذکر کیا۔ وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یعنی گویا یہ حقوق العباد کے سارے معاملے اور دائرے آ گئے۔ وفی واقام الصلاۃ، اور نیکی یہ ہے اس شخص، وہ نیک ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ نماز راس العبادات جسمانی، اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سب سے اہم عبادت۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ نیک ہیں جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہیں جب عہد کرتے ہیں۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، کہاں؟ فی البأساء والضراء، ہاں، مالی تنگی ہو، تنگ دستی ہو، والضراء، یا جسمانی پریشانی ہو، دکھ درد، بیماری، تکلیف، کینسر ہو گیا، شکر ہو گئی، فلاں ہو گیا، ڈبا ہو گیا، تو جو دکھ درد ہو۔ وحین الباس، اور مقابلے کے وقت، سختی کے وقت، اللہ کے راستے میں کوئی دقت پریشانی آ رہی ہے، آپ مسجد کا، جماعت کا، دین کا کام کر رہے ہیں، ہاں، مسجد بچانا چاہ رہے ہیں اور دین کا دفاع کر رہے ہیں، وہاں تکلیف آ رہی ہے، وہاں آپ ڈٹے رہیں، دین پر جمے رہیں، سودا نہ کریں، بکے نہیں،
ہاں نفاق نہ اختیار کریں، ڈٹے رہیں. تو یہ جو لوگ قائم رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے، اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، پکے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں. متقی ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. ایمانیات جو شروع میں کہا تھا یؤمنون بالغیب، مسلمان غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آمن الرسول کے آخر میں دیکھیے وہاں بھی ایمانیات کا تذکرہ ہے، دین کے مقاصد اس میں سمٹے ہوئے ہیں، اسی لیے اس کی اہمیت ہے. اور یہاں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں جو چیزیں جمع کی، دل کے اعمال بھی ہیں، اعضاء و جوارح کے اعمال بھی ہیں، مالی عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں. ان میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے، آپ جب اس کی تفصیل پڑھیں گے اور سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو پورے دین پر، پوری زندگی پر اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. اللہ رب العالمین نے، شیخ عبد المالک نے آگے کہا وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، کہ جب آپ قرآن کی صورتوں کے ایک ایک حصے پر غور کریں گے، پورے قرآن پر، سورہ بقرہ پر، نہیں سورہ بقرہ کا کہا، سورہ بقرہ کی ایک ایک حصے پر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو پائیں گے کہ اکثر و بیشتر جہاں بھی کوئی حکم دے رہا ہے وہاں تقوی پر تنبیہ اور تنبیہ ضرور کر رہا ہے. جو بھی حکم دے رہا ہے، طلاق کا، خلا کا، یا لین دین اور معاملات کا، سودی معاملات کا، قصاص کا، ہر جگہ آگے پیچھے درمیان میں، شیخ نے کہا کہیں سورہ کے، کہیں اس بحث کے شروع میں، کہیں درمیان میں، کہیں دونوں کے بیچ میں، کہیں آخر میں. چنانچہ سب سے پہلی آیت جو مصحف میں ہے اپنی ترتیب کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے اس سورہ بقرہ ہی میں جہاں سب سے پہلے توحید کا حکم دیا، غور سے دیکھیے، سنیے، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، کہ سب سے پہلے توحید کا حکم دیا. تو پہلا آرڈر جو سورہ بقرہ میں شروعات کے ایک دو رکوع کے بعد ہے، ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس حکم کے خاتمہ تقوی سے کیا. چنانچہ کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں کہا، مومنوں نہیں، دنیا کے سارے انسان، اے لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. رب کہا، یہ ربوبیت بہت واضح ہے، غیر مسلم بھی دیکھ رہا ہے، آسمان زمین پیڑ پودے اپنے آپ کو اور ساری چیزوں کو، یہ کس نے بنایا؟ رب نے. تو اپنے رب کو پوجو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. اس کی ربوبیت میں سب سے واضح چیز تخلیق ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. والذین من قبلکم، تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا. کیوں اس کی عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہاں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی متقیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ھدی للمتقین، اور متقیوں کہا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور پھر یہ دیکھیے یہاں مسلمانوں کو پہلے تقوی کا ذکر کر کے ان کی صفات بتائی، ایمانیات بتائی، پھر آگے روزے کے احکامات بیان کیے، اس کی علت بتائی لعلکم تتقون. اور روزے کے احکامات جہاں سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے، دوسرے جز میں، دوسرے پارے میں، وہاں تقوی، روزے کے احکامات کے اخیر میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا، ذکر کیا، فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ متقی بن جائے، تقوی اختیار کریں. اسی طرح سورہ بقرہ میں حج کے احکامات اور بیان کیے گئے. حج کی آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر گنے چنے دنوں میں کرتے رہو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ، یہ جو حاجی جب کنکریاں مارتا ہے اور مینا میں قیام کرتا ہے اس درمیان کی بات ہے. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو دو دنوں میں جلدی کرے گا فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، غروب آفتاب سے پہلے وہ وہاں سے نکل سکتا ہے. ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو لیٹ کرے گا، دیر کرے گا، تیسرے دن بھی ٹھہرے گا، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو. ہاں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ جان جاؤ کہ تم کو اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہے، ہانکا جانا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ھدی للمتقین، نصرت، تعلق بتا کے درمیان میں جتنے احکامات ہیں سب کو جوڑا کے اگر آپ یہ کرو گے تو متقی بنو گے اور تقوی کا خیال رکھے. اسی طرح آیات قصاص کا ذکر کیا دوسرے جز میں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے اولو الالباب، اے عقل والو. قصاص بدلہ، سزا، جو جنائی معاملات ہوتے ہیں، قتل کی سزا، مقتولین کی سزا قتل، اور اس میں چھوٹ ہے وہ اپنی جگہ تفصیلات. تو اس کے اخیر میں اللہ نے کیا کہا آیت کے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اسی طریقے سے اہلہ کا ذکر کیا، یعنی چاند والے معاملے میں، اس میں ذکر کیا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جہاد کی آیت
کا خاتمہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو شخص تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے جواب میں ویسی ہی زیادتی کرو جتنا اس نے کیا ہے۔ واتقوا اللہ، لیکن دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، تم اس سے آگے نہ بڑھ جانا۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان رکھو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ طلاق کی آیتوں کو خاتمہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے متاع معروف ہے، معروف کے ساتھ متاع ہے، اس کو ایک کچھ ساز و سامان فائدے کی چیز دی جائے گی، معروف اور اچھائی کے ساتھ، حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر حق ہے۔ اسی پر شاہ بانو والا کیس چلا تھا، غلط معنی بیان کر کے اس کو نافذ کر دیا، وومن بل سے لایا گیا۔ بہرحال حقاً علی المتقین یہ ایک استحبابی چیز ہے، پہلے فرض یہ ہے کہ نفقہ دیا جائے، خرچہ دیا جائے، لیکن اس میں زیادتی یا متاع معروف جو ہے وہ اس میں استحبابی طور سے دیا گیا۔ بعض اہل علم نے لکھا اور آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ طلاق کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں طلاق اور خلا کے معاملے میں 5 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرنے کا۔ کیوں؟ جب طلاق ہوتا ہے نا دو خاندانوں میں، میاں بیوی میں، تو عام طور سے انتقامی کارروائیاں، جذباتیت اور نفس پرستی غالب آتی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف ایسی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا نقصان پہنچ جائے۔ اس لیے وہاں اللہ نے بار بار دہرایا کہ اللہ سے ڈرو، دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ زیادتی اور ظلم انسان نہیں کرے گا۔ اسی طرح ربا، سود کی آیتیں جو آج پڑھی گئی آخر میں، سورہ بقرہ کی آخر آیتیں، اس میں سود اور انفاق کے ضمن میں سود کو حرام کیا، اور اب بھی سود کو نہ چھوڑنے والوں کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیں۔ اس درمیان میں کہ آیات کا جو خاتمہ کیا، اللہ نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ صحیح روایات کے مطابق یہ جو آیت ہے قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا فِيهِ تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمائی کی ہے اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ سود کے محکامات اور اس کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اس دن سے ڈرتے رہو، ڈر ہوگا تو سود سے بچو گے، تقوی آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا جو آج پڑھی گئی ہے آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، آیت دین، قرض کا لین دین کرتے ہوئے لکھ لو، لکھا پڑھی کر لو، پورے احکامات پڑھیے، اور پھر اسی ضمن میں تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تم کو علم دے رہا ہے، تقوی ہوگا تو علم بھی ملے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وقضا الآیۃ التی بعدہا، اسی طرح اس کے بعد والی آیت۔ یہ آپ غور کیجئے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں جتنے احکامات ہیں ھدی للمتقین کہنے کے بعد درمیان میں جتنے احکامات ہیں وہ متقیوں کی صفات ہیں، اور متقی آدمی بنے گا تو دنیا میں بھی اللہ کی نصرت پائے گا، آخرت میں بھی۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی بتایا کہ تقوی اور نصرت کا یہ تعلق ہے۔ اب اتنے مثالیں بیان کر کے جس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سورہ بقرہ میں حج بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قصاص بھی ہے، جہاد بھی ہے، وصیت بھی ہے، آپس کے احکامات، طلاق اور خلا والے معاملات اور دیگر ساری چیزیں اس میں اکٹھا ہیں۔ پھر اس میں اور بھی کیا چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کئی قصے، بہت سارے قصے بھی بیان کیے جس میں ذکر کیا کہ جن لوگوں نے تقوی کے سلسلے میں تقصیر کی، کوتاہی برتی، وہ محرومی کا شکار ہوئے۔ آگے مثال دے رہے ہیں، میں اس میں ایک اور اضافہ کروں کہ جو متقی پرہیزگار ہیں ان کی دعوت کیا رہی اور کس کامیابی پہ گئے اس کا بھی ذکر ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ انہوں نے نمرود کے سامنے کس طرح دلیل پیش کی توحید ربوبیت کی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے۔ پھر جب اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر دعوے دار ہے کہ تو رب ہے تو فاتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال کے بتا، فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ اور ربوبیت کا ذکر ہے، اور کئی واقعات ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس کو اگر ہم جانیں گے تو تقوی کی صفت پیدا ہوگی اور اس کو ماننے والے متقی ہیں۔ بہرحال اس میں کہا کہ اس میں کئی واقعات سورہ بقرہ میں ایسے ذکر کیے گئے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے نہیں تھے وہ نصرت سے، اللہ کی مدد سے محروم ہوئے، ان پر عذاب آیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا جیسا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، اور سورہ بقرہ میں بہت بڑا حصہ ان کا تذکرہ ہے، یہود کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے تناظر پہ میں نے کل تذکرہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس میں یہ بیان کیا ہے صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے تمہارے دشمنوں کو پامال کر دیا، کمزور کر دیا، اور تم کو ان کی بستی میں داخلے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اہل علم کہتے ہیں، جو آیتیں آگے آ رہی ہے، کہ اس سے مراد بیت المقدس کی سرزمین تھی، فلسطین والا علاقہ۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ وہاں سے دشمنوں کا صفایا کر دیا ہے، اب تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب تم فاتحانہ جا رہے ہو تو اللہ نے حکم دیا کہ کیسے اس بستی میں داخل ہونا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں تم داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو اس میں فراوانی کے ساتھ جہاں سے جو چاہے کھا سکتے ہو کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن دروازے میں جب داخل ہو تو سجدے میں جا کر یعنی جھک کر داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ پروردگار معاف کر، احطط لنا خطايانا، یعنی ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ نغفر لکم خطاياکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وسنزيد المحسنین، اور ہم محسنین کو اور بھی نعمتوں سے نوازیں گے، عطا کریں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس بستی میں جو بیت المقدس میں فاتحانہ ان کو غلبہ دے کر داخل کر رہا ہے، تو یہ کہا کہ شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر کے ساتھ جو ہے اس میں داخل ہو، اور یہ کہتے جاؤ کہ ہم سے جو خطا ہوئی ہے معاف کر دے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ رب العالمین کی احسان کی قدردانی کرتے ہوئے داخل ہو۔ کچھ لوگوں نے سجدن کو سجدہ شکر بھی مانا کیا، کچھ لوگوں نے کہا جھک کر داخل ہو، دونوں مانا ہو سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گویا فعل اور قول دونوں کی اصلاح ہے۔ جب آپ جھک کے جا رہے ہیں تو عمل سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطی کو معاف کر دے، یہ قول سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و حاصل امر یہ ہے کہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ جب فتح مل رہی ہے تو قول اور فعل میں اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے مغفرت مانگیں اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اور اس چیز کی طرف لگ کے جو اللہ کو محبوب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، فتح مکہ اس کی زیادہ تفسیر مشہور ہے، تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا۔ حضرت علامہ ابن کثیر اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جب فتح اور مدد آ گئے، نصرت، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح مل گئی، تو اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ دین میں فوج در فوج جماعت جماعت داخل ہو رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کا مشن اب کامیاب ہو گیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور مغفرت طلب کیجئے۔ انہ کان توابا، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ جو نقطہ بیان کر رہے ہیں عبد المالک رمضانی نے کہا کہ علامہ ابن کثیر نے بہت زبردست اللہ نے ان کو یہ مناسبت بتائی جو انہوں نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے کہ وہاں یہودیوں سے کہا گیا بنی اسرائیل سے کہ جب بیت المقدس میں داخل ہو تو سجدہ شکر کر کے جھک کر اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہوئے۔ یہاں اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اذا جاء نصر اللہ میں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح مل گئی تو اب اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی حمد و تسبیح کے ساتھ یہ شکر ہوا، جیسے ان سے کہا کہ جھک کے جاؤ، اور اللہ سے کہا کہ واستغفر ہو اور مغفرت طلب کرتے رہو، یہ ان سے کہا تھا کہ قولوا حطۃ، کہ ہم کو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بعد ہے، کتنی زبردست مناسبت ہے، نتیجہ ایک ہی ہے۔ اور آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح ملتی تو آپ اکڑ کر اترا کر گھمنڈ سے داخل نہیں ہوتے شہروں میں، بلکہ تواضع کے ساتھ جھک کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے داخل ہوتے، جیسا کہ فتح مکہ کے وقت دیکھیں، مکہ کا فتح ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، رمضان المبارک میں ہی ہوا۔ جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا قتل کا، یعنی یہ اعلان تھا مکہ والوں کا کہ زندہ مردہ لانے والے کو 100 اونٹ ملے گا، دونوں کے لیے 100 حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے لیے۔ جس مکہ سے آپ کو اس طرح نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، وہاں 7-8 سال کے بعد آپ آ رہے ہیں فاتحانہ، 7-8 سال، اور جو لوگ انعام کا اعلان کر رہے تھے وہ خود کھڑے تھے انتظار میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے، گردن بچتی کہ نہیں بچتی، کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ مر گئے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے اب فتح ملی تھی۔ سوچیے آج کل ہم کو اگر اس طرح کی کوئی فتح ملے، یا دنیا کے لوگوں کو، حکمرانوں کو جو پوری تاریخ میں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ کیا ہے افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، یہ ملکہ سبا نے کہا تھا جو قرآن میں سورہ نمل میں اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہوں کی یہ سنت اور طریقہ رہا ہے کہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد پھیلاتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو، شریفوں کو ذلیل کرتے ہیں،
لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ فتح ملی تو اللہ کا شکر ادا کرو، ذکر کرو. اور آپ فتح مکہ میں جب مکہ میں گئے تو آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت نماز پڑھی. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ الضحیٰ اور چاشت تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول کو جو فتح ملی تھی نا اس فتح کے شکر میں آپ نے پڑھی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت کیا نام ہے معاذ وغیرہ جو ہیں، بعض صحابہ میں نے بھی جب مصر وغیرہ فتح کیا، ہاں یہ کسی صحابی کا عمل انہوں نے نقل کیا، غالباً حضرت بعض سلف نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے بعض صحابہ کا یہ عمل تھا کہ جب فتح ملتی تھی تو جو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ 8 رکعت خاص طور سے فتح کی نماز پڑھتے تھے. ہاں یہاں دیکھیے کہ شیخ نے آگے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدے کے جھک کے داخل ہوں شہر کے اندر بنی اسرائیل کو. ہاں تو اس کے بدلے میں وہ لوگ کیا کہیں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، لیکن انہوں نے دونوں چیزوں کو بدل دیا. وہ حدیث میں ہے صحیح بخاری میں اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا کہ یہ یہودیوں نے کیا کیا کہ شہر میں داخل ہوئے تو سرین کے بل، جھک کر نہیں بلکہ اپنی سرین کے بل، بیٹھک کا گھسیٹ کر، اور بجائے حنتۃ غلطی کی معافی مانگنے کے استہزاءً مذاق اڑاتے ہوئے کہا حنتۃ فی حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، بالی میں دانہ دے، اللہ ہم کو بالی میں دانہ دے. یہ صحیح بخاری وغیرہ امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قیل بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تو انہوں نے اس کو بدل دیا اور اپنی سرین کے بل بیٹھ کر شہر میں داخل ہوئے اور حبۃ فی شعرۃ کہا. چنانچہ قرآن نے کہا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اللہ نے کہا کہ ظالم لوگوں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا اسے بدل دیا. ہاں فانزلنا علی الذین ظلموا، تو یہ جو ظالم تھے ان پر ہم نے نازل کیا رجزا من السماء، آسمان سے عذاب کو، بما کانوا یفسقون، جو وہ لوگ شرارت کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے. حاصل کلام یہ اس پوری بحث کا، یعنی ایک مثال دی کہ تقوی کو اختیار نہ کرنے پر مدد چھین جاتی ہے، عذاب آتا ہے، اور تقوی اختیار کرنے پر مدد آتی ہے. حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں بتایا کہ اللہ نے بنو اسرائیل کو تقوی کا حکم دیا تھا. شروع میں ہی پہلے پارے میں کہا تھا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کہ مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور اس میں تقوی میں یہ تھا کہ اللہ کا قول اور فعل سے شکر ادا کریں. تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، لہٰذا مدد کی بجائے محرومی اور عذاب کو انہوں نے چنا، عذاب کو دعوت دی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں طالوت اور جالوت کا قصہ بھی نقل کیا ہے، جیسا کہ اس میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے. علامہ کہہ رہے ہیں شیخ آج کل جو نوجوان جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے وہ کا، اس طالوت اور جالوت کے قصے میں بھی عبرت ہے. جو لوگ مدد میں جلدی کرتے ہیں، اللہ کی نصرت کے لیے جلد بازی کرتے ہیں اور تقوی کو اختیار نہیں کرتے، شرعی احکامات پر محنت نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے. نبیوں کا جو طریقہ ہے کہ پہلے توحید، ایمان اور اس پر لوگوں کو سنوارا جائے، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد کی امید کی جائے. یہاں ڈائریکٹ مدد کی بات کرتے ہیں، آپ کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے، عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، اعمال اور عبادت صحیح نہیں ہے، آپ فیشن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ساری وہ چیزیں جو غیر مسلموں کی وہ اختیار کرتے ہیں اور اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں ووٹ کے ذریعے سے، یہود و نصارہ کے طریقے سے اسلامی حکومت. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو جلد بازی کرتا ہے اس میں طالوت اور کے قصے میں قصے میں عبرت ہے. اس لیے کہ ہم اس قصے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم قتال کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے کہو کہ ہمیں حکم دی. نبی نے کہا کہ جلد بازی مت کرو، اگر فرض کر دیا گیا تو تم اس کا حق ادا نہیں کر سکو گے. لیکن انہوں نے جلد بازی کی، اصرار کیا نہیں کیا جائے، ہم کیوں نہیں کریں گے، ہم کو گھروں سے نکالا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا تو ہم قتال کریں گے. لیکن اللہ جب ان پر قتال کو فرض کیا گیا تو اس میں سے اکثر لوگ مکر گئے. قرآن نے ذکر کیا جیسا کہ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، اور ان کے نبی نے، ان کے بادشاہ نے کہا تھا کہ اس نہر سے گزرو گے تو یہاں پانی نہیں پینا الا یہ کہ ایک آدھ چلو پی لو. لیکن جب وہاں سے گزرے تو اکثر لوگوں نے پانی پی لیا، بہت تھوڑے لوگ اس میں ایسے رہے جنہوں نے حکم کی تعمیل کی. فلما جاوزہ، پھر جب اس لشکر نے، طالوت کے لشکر نے اس دریا کو پار کیا، اس نے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے، تو قالو، وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت، کہ ہم جالوت جو کافر تھا، مقابل تھا، اس کا مقابلہ کرنے کی ہم کو طاقت نہیں ہے.
اس کو اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جن لوگوں نے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی اور مختصر سی جماعتیں ایسی ہیں جو بڑی اور مضبوط جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں۔ ہاں، چنانچہ جب یہ ان لوگوں نے مقابلہ کیا تو اللہ نے فتح دی، اور داؤد علیہ السلام جو اس وقت اس لشکر کے ایک حصہ تھے، انہوں نے جالوت کو مقابل کے بادشاہ کو قتل کیا۔ یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس قصے میں عبرت کا سامان بتایا اور مدد کیسے ملتی ہے یہ بتایا۔ اسی طریقے سے طلاق کے موضوع میں شیخ نے کہا کہ چونکہ اس میں لوگ اپنے نفس پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں، انتقام اور ظلم کی طرف جاتے ہیں، اس لیے طلاق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے درمیان میں 5 مرتبہ تقوی کا حکم دیا۔ اور معنی یہ ہے جو میں نے اس سورت کے سلسلے میں، سورہ کریمہ کے سلسلے میں جو تفصیلی بات کی ہے، ہاں، وہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ سورت کا آغاز متقیوں کے اوصاف سے ہوا اور خاتمہ جو ہے اللہ کی مدد کا مطالبہ کرنے سے ہوا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے مستحق تقوی والے لوگ ہیں، اور اس درمیان میں متقیوں کی تفصیلات اور ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں، کہیں احکامات کی شکل میں، کہیں واقعات کی شکل میں، پوری سورہ بقرہ میں کہیں احکامات کی شکل میں، کہیں پرانے تاریخی واقعات کی شکل میں، بنی اسرائیل کا انحراف ہو، انبیاء کے واقعات ہوں، ان کے ساتھ انبیاء کا معاملہ ہو، ان متقیوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور ان کے راستے کو بتایا گیا ہے، تاکہ بصیرت کے ساتھ سچے اور اچھے لوگوں کا راستہ، متقی لوگوں کا راستہ ہم اختیار کریں، اور جو عذاب کے شکار ہوئے، غضب کا شکار ہوئے، ذلت کا شکار ہوئے، ان کے طریقے سے ہم بچیں۔ اور شاید اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں اس کتاب کی اہمیت اور اس پر توجہ دلانے کے ساتھ شروعات کی اور کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، ہاں، شیخ نے کہا کہ اللہ تبارک، اس لیے کہ یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس نے تقوی کے سارے اسباب کو اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے کہ آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو یہ جو اس میں احکامات اور تفصیلات بیان کی گئی ہے، اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اختیار کریں۔ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں بلندی بخشتا ہے۔ ایک حدیث نقل کی صحیح مسلم کی کہ نافع بن عبد الحارث حضرت عمر سے عثمان میں ملے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، یہ مکہ کے امیر تھے، گورنر تھے، یہ ان کو عثمان میں ملے تو حضرت عمر نے جو مکہ پر ان کو عامل بنا رکھا تھا، انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں ہو تو تم نے وادی مکہ کا عامل کسے بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ کو۔ وہ کہا کہ یہ ابن ابزہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے موالی، آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک شخص ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے ایک مولا کو گورنر بنا دیا، والی بنا دیا مکہ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین انہ قارئ لکتاب اللہ و انہ عالم بالفرائض، کہ یہ جو ابن ابزہ جس کو میں نے عامل بنایا ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کے قاری ہیں۔ قاری سے مراد ہمارے یہاں جو قاری بولے جاتے ہیں صرف تجوید سے پڑھنا یہ نہیں، بلکہ قرآن کا عالم، یہ قرآن کے عالم ہیں، اور فرائض یعنی حصے، بکرے اور میراث کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس کے یہ سننے کے بعد کہا اما انا نبیکم قال، کہ سنو تمہارے نبی نے یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور دوسروں کو پستی دیتا ہے۔ جو اس کتاب کو مانیں گے، جو اس کتاب پر عمل کریں گے، متقی ہوں گے، بلندی ملے گی۔ جو اس کتاب کو نہیں مانیں گے، اس کے احکامات کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اس کو غیر ضروری سمجھیں گے، اس کی تعلیمات کو لایعنی سمجھیں گے، تو وہ اللہ رب العالمین کے یہاں سے عذاب کے، ذلت و خواری کے مستحق ہوں گے۔ اور شاید اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذالکہ سے تعبیر کیا۔ اہل علم نے کہا، یہاں انہوں نے تفسیر نقل کی ابو سعود کی، کہ ذالکہ دور کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں قرآن کے تعلق سے ذالک الکتاب اس لیے کہا کہ اس دور کے معنی کو سن کر آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے کہ یہ بہت عظیم الشان کتاب ہے، عظمت شان بتانے کے لیے کیا۔ اور چونکہ اہل قرآن، اللہ رب العالمین اہل قرآن کو، قرآن کے ماننے والوں کو ان کے تقوی کی وجہ سے عزت بخشتا ہے، اسی لیے ان کی دوسروں پر اللہ نے ان کو بلندی عطا کی، اس پر واضح طور پر دلیل فرمائی خود اسی صورت میں، اور کہا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے،
یہ کافروں کا شیوا ہے جو کرتے رہے ہم کو تو نوکری مل گئی، اتنی پراپرٹی بن گئی، اتنی جائیداد بن گئی، دنیا میں فلاں صاحب اور ان کا سیٹ جو ہے تیسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر آ گئے، اور کسی کو سرکاری نوکری مل گئی، کسی کو کچھ پراپرٹی مل گئی تو سمجھتے ہیں کہ بہت کامیاب ہے، معراج پہ پہنچ گئے۔ ان کی نظر میں یہی دنیا مزین اور آراستہ ہے، خوبصورت ہے۔ تو دنیا کی زندگی، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو آراستہ کیا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ جھوپڑوں میں رہنے والے، یہ کمزور، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے کہا کہ جو تقوی والے ہیں نا، ایمان والے، تقوی والے، وہ قیامت کے دن یہ جو دنیا پر اترا رہے نا، ان سے اونچے رہیں گے، ان سے اعلیٰ رہیں گے۔ اور اس مبحث میں کہہ رہے ہیں وَفِي الْمَبْحَثِ الَّذِي يَلِي، آگے شیخ نے سورہ بقرہ کی کچھ علمی گفتگو کی ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ انہوں نے ابتدا اور انتہا کے درمیان میں بڑا پیارا گویا خلاصہ بیان کیا ہے کہ شروع میں کہا یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تو ہمارا مولا ہے، مدد کر۔ تو یہ تقوی اور مدد، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور متقین کی سورہ بقرہ میں جو احکام، جو فرائض، جو ایمانیات، جو اخلاقیات، معاملات بیان کیے گئے ہیں، اسے سیکھ کر ہمیں زندگی میں اختیار کرنا چاہیے، تو ہم متقی بن جائیں گے۔ متقی بن جائیں گے تو اللہ کی مدد ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی تو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔